السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے ماسیل، قصہ بتسازوں کا سلفائٹ سیزن 2، جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 39۔ تو واپس چلیں؟ وہ اس کے گریز پر مسکراہٹ دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، میں کچھ دیر رکنا چاہتی ہوں، شاید کچھ گھنٹے۔ وہ اسپتال کا راؤنڈ لگانا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو تم یہاں رکو کچھ دیر، مجھے چھوٹا سا کام ہے، میں 1 گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بولا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اب رونا مت، وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ ایمان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھائی عورت کو عزت دینے کے معاملے میں ایک جیسے تھے۔ وہ جڑواں تھے، شاید 2 جسم ایک جان۔ عبدل بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ نہیں روتی، وہ ہولے سے بولی تھی۔ گڈ گرل، وہ مسکرایا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ایمان کو اس لمس کی تاثیر اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ میں نے اسٹاف کو ساری ہدایات کر دی ہیں، تمہیں راؤنڈ لگانا ہو تو ویل چیئر پر جانا، ایسے نہیں۔ وہ نم آنکھوں پر مسکرائی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ویل چیئر پر بیٹھی اس کمرے کے باہر کھڑی تھی جس میں عبداللہ شہاب تھے۔ ایک نرس اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی کرسی تھامے۔ دروازہ کھول دو، اس نے نرس سے کہا۔ لیکن میم، یہ پیشنٹ خطرناک ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ تم دروازہ کھول دو اور چلی جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گی۔ آر یو شور میم؟ نرس تذبذب کا شکار تھی۔ وہ ایمان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، پر ایمان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دروازے کے سائڈ پر لگا بٹن دبایا اور دروازہ دائیں سے بائیں جانب کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر واضح تھا، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے مریض خود کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ شہاب خود گردوں میں ایک خود غرض، وہ بیڈ پر بیٹھے چھت کو گھور رہے تھے۔ ایمان نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا اور پھر ویل چیئر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ عبداللہ شہاب کا ایک ہاتھ بیڈ سے بندھا ہوا تھا، یہ ان کی سیفٹی کے لیے تھا۔ کبھی بھی وہ اٹھ کر دیواروں میں سر مارنے لگ جاتے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ایمان پر پڑی، وہ اٹھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ ہاتھ بندھا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ قریب نہیں پہنچ پائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ ایمان کو دیکھ کر ابھرتی تھی، ان آنکھوں میں صرف بے بسی تھی۔ ایمان، وہ اب اسے پکارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بے تاب ہوئے تھے۔ ایمان ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ویل چیئر پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ مسٹر عبداللہ شہاب الدین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کا انداز سرسری تھا، جیسے وہ شخص اس کا باپ نہیں بلکہ اس کے لیے پیشنٹ ہی ہو۔ ایمان، میری بچی؟ اس بار ایمان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، بڑے پیار سے، حسرت سے۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی، 4-5 سالوں کی، اسے اپنے باپ سے بہت پیار تھا۔ وہ بار بار ان کی طرف لپکتی تھی اور عبداللہ شہاب ہر بار اسے خود سے دور کر دیتے تھے۔ اب ان کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ کاش وہ اسے تب یوں نہ جھٹکتے، اسے خود سے دور نہ کرتے، پر گزرا وقت تو لوٹ کر نہیں آتا اور ہمیں پچھتاوے کے گہرے سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان کی گود میں ان کی فائل رکھی تھی، اب وہ ان کی فائل کھولے پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ شہاب الدین، عمر 58 سال۔ آپ کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سب کی پہچان ہے۔ اس نے فائل بند کر دی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلا جا، چلا جا، عبداللہ شہاب چھت کی جانب دیکھتے کسی کو جانے کا کہہ رہے تھے، جیسے وہاں کوئی موجود ہو، انہیں منہ چڑھا رہا ہو، انہیں تنگ کر رہا ہو۔ پتہ ہے، جب جب آپ اللہ سے سر عام لڑائی کرتے تھے، انہیں نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، تو تب تب میں ڈر جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کہیں اللہ غصہ ہو کر آپ کا بدلہ ہم سے نہ لے۔ وہ اب سر جھکائے بیٹھے تھے، جیسے چھت سے لٹکتی مخلوق جا چکی تھی۔ پھر میں نے جانا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کا نہیں۔ جب آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تب میں نے چاہا تھا کہ ایک دن آپ کے اعمال آپ سے ملنے آئیں۔ عبداللہ شہاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا لگتا ہے پاپا، اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ کر؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ عبداللہ شہاب تو ساکت رہ گئے۔ وہ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ ان کے چاروں جانب سے دھواں اڑ رہا تھا۔ آپ کے اعمال نہ صرف آپ سے ملنے آئے بلکہ کھینچ کر آپ کو کوہرے کے پار لے گئے۔ وہ انہیں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ عبداللہ شہاب نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا۔ یہ جن ڈیمنز کو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کا اندر ہے۔ جب انسان اپنے اندر سے ملتا ہے تو اسے وہی کچھ نظر آتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ کیسا لگتا ہے اپنے آپ سے مل کر؟ عبداللہ شہاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔
وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پر زبان اٹھنے سے انکاری ہو گئی تھی، تالو سے چپک گئی تھی۔ ہمیں جب اللہ کوئی خاصیت عطا کرتا ہے تو ہم اپنے حق سمجھ کر وصول کر لیتے ہیں اور بدلے میں اپنی ہی دنیا کا خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں شیطان کا جنم بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا اور پھر وہ اپنے مقام سے گر گیا۔ اللہ نے اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف خود بھٹک رہا ہے بلکہ ہم انسانوں سے بھی بدلے لے رہا ہے۔ تو جب جب اللہ ہمیں غیر معمولی ذہانت سے نوازتا ہے تو شیطان ہمارے کان میں ایسی پھونک مارتا ہے کہ ہم اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے ملنا ہے۔ مجھے معاف کر دو، عبداللہ شہاب کے لبوں سے پھسلا تھا۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ اب بیڈ سے نیچے اتر کر گھٹنوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایمان نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان سے معافی مانگے۔ ان کی حالت پر ایمان کا دل کٹا تھا۔ وہ جانتی تھی سفر لمبا تھا، ان کا کوہرا زیادہ گہرا تھا، لوٹ آنے میں وقت لگتا پر اسے یقین تھا وہ انہیں لے آئے گی۔ وہ ہیلر تھی، اس کا یہی کام تھا۔ وہ اس کا باپ بھی نہ ہوتا تو اسے یہی کرنا تھا۔ ان کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار تھی تاکہ انہیں کوہرے کے پار سے کھینچ لائے، پر عبداللہ شہاب کے اندھیروں میں ایمان بنت عبداللہ کے لیے تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح مبارک ہو ہاتھ۔ مس ایلف کال پر تھی۔ آپ نہیں آئی نا؟ وہ خفا تھا۔ میں آنا چاہتی تھی لیکن ہیزل کی بگڑتی حالت کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ ریسیپشن پر آؤں گی نا؟ کیسی ہے ہیزل اب؟ اس نے ملف ایلف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈ لائے گا اور اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ اب جب صحیح وقت آیا تھا اس نے مس ایلف کو ہیزل کے پاس بھیجا تھا۔ خفا ہے، بہت روئی ہے، بہت۔ مس ایلف نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ پہلے اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، پھر اسے بتایا گیا کہ اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ سلطان ملک نے کبھی اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے اٹھا لایا تھا، اس نے اس بچی کو اس کی ماں سے الگ کر دیا تھا۔ مان جائے گی، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ جانتی ہوں، مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کس لیے؟ وہ اسپتال کی جانب گاڑی موڑتے بولا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ایلف کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یہ خوبصورت عورتیں اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اتنے آنسو؟ وہ انہیں تنگ کر رہا تھا۔ لگتا ہے ایمانیں بہت روتی ہے، مس ایلف فوراً بولی تھی اور ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا جو اس کی آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار رہتا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایلف روتے روتے ہنس دی۔ خیال خیال رکھیے گا اپنا اور ہیزل کا، بہت سارا۔ وہ انہیں تاکید کرتا فون بند کر چکا تھا اور کچھ دیر وہ ایمان کو لیے سلمیٰ بیگم سے ملوانے جا رہا تھا۔ وہ ایمان سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ میرا گھر تو سونا ہو گیا، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ تو ارمان کو بلائیں باہر سے، وہ شادی کرے، گھر میں بہو آئے گی تو دل لگے گا آپ کا۔ وہ سلمیٰ بیگم کو تنگ کر رہی تھی، بظاہر ہنس رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں کو صاف پڑ سکتا تھا۔ وہ جس قیامت سے گزر آئی تھی صرف وہ جانتا تھا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے عبدل کا کنسرٹ ہے 4 دن بعد یہاں پاکستان میں؟ حمیزہ نے دھماکہ کیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ان کا آخری کنسرٹ ہے، میں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ چیک کیے، پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں یہ دوسرا کنسرٹ ہے ان کا، اور وہ بھی آخری، اس کے بعد نو سنگنگ۔ ایمان کو گہری حیرت نے آ لیا تھا۔ وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ٹی وی پر دیکھا تھا وہ پرانا شو تھا، ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ حمیزہ اسے خبر دے رہی تھی، جبکہ ایمان کا ذہن اس بات میں الجھا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا تھا۔ ہاتھ نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اسے ہوٹل لایا تھا جہاں جبیل خاندان رکا ہوا تھا۔ وہ سب اس سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ سب نے اسے ڈھیروں گفٹ دیے تھے۔ وہ سب اب واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ خانم نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ یوں سمجھو میں نے اپنا دل نکال کر تمہیں دے دیا ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے بولی تھیں اور ایمان بس مسکرا دی تھی۔ واپسی کے سفر پر وہ کافی تھک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں بس مڈس ہیں میرے۔ میں نے جو کورس سٹارٹ کیا تھا سائیکالوجی کا، اس کے مڈس ہیں اور میری تیاری بھی نہیں۔ آج ہی اسے ڈیٹ شیٹ موصول ہوئی تھی۔ کب ہیں؟ 1 ہفتے بعد۔ ابھی تو 1 ہفتہ ہے، اچھے سے تیاری کرو، ہو جائے گی۔ وہ مسکرا دی۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح ذہین نہیں ہوتا، اس نے ہاتھ کی طرف دیکھتے کہا۔ لیکن ہر کوئی پڑھ تو سکتا ہے نا؟ وہ فوراً بولا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کلاس روم میں تھی، ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔
पाँव और कंधे पर गर्म पट्टी थी। ठंड की वजह से दर्द कभी भी शुरू हो जाता था। आपको डर नहीं लगता? लड़कियों से पूछ रही थी। एकेडमी में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। हाथ ने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ था। ये सिर्फ वही कर सकता था। ईमान ने उसे हमेशा काम करते ही देखा था। किस बात से? हमने सुना है किसी ने आपका एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है। वो नहीं चाहते कि आप औरतों के सेशंस लें। वो हौले से मुस्कुरा दी। क्या आपको डर नहीं लगता? उन्होंने दोबारा आपकी जान लेने की कोशिश की तो फिर? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। सारा मसला ही तो जान का है। जिस दिन हम ये बात समझ गए कि मौत बरहक है, उस दिन हम हक से पीछे नहीं हटेंगे। वो मुस्कुराई थी। इतना सह लेने के बावजूद भी कोई उसका हौसला नहीं तोड़ पाया था। और मुझे कैसा डर, अब उसका प्रोटेक्टर हाथ था, ये लगा प्रोटेक्टर। अचानक उभरने वाली आवाज़ पर उसने ग्लास विंडो से बाहर देखा। सभी लड़कियां उठकर विंडो के करीब आई थीं। बाहर हाथ ने एक लड़के को गर्दन से पकड़ रखा था। लड़का हवा में मौलिक था और वो उसे एक हाथ से ऐसे उठाए हुए था जैसे और लट और वो उसे एक हाथ से ऐसे ही उठाया हुआ लटकाए गेट की जानिब बढ़ रहा था। वो उसकी नज़रों से दूर था। स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठे हो चुके थे। उसने गेट के करीब पहुंचकर लड़के को छोड़ा और जोर से ज़मीन पर गिरा दिया। ये 14-15 साल का टीनेज लड़का था जो नया नया आया था और अपने आप को 30 मार खान समझता था। अकेडमी में स्मोकिंग करना मना था और इस लड़के ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो यहाँ स्मोकिंग करके दिखाएगा, जबकि हाथ को पता ही नहीं चलेगा। वो अपने ग्रुप में बैठा वेब के कष्ट लगाता धुआं उछाल रहा था जब हाथ ने पीछे से आकर उसे गर्दन से दबोचा था और जैसे वो बैठा था वैसे ही उठा लिया। उसका कद दराज था और बाजू पूरा सीधा करने पर वो लड़के को हवा में लटकाए गेट तक ले गया था और फिर छोड़ दिया। वो धड़ाम से गिरा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मेरी नजरें हैं, उसने ग्रे आंखों से उसे देखते कहा। लड़का हड़बड़ा कर उठा। उसके तोते उड़ गए। बाकी सब जहाँ खड़े थे वहीं जम गए। कल तुम यहाँ वक्त पर पहुंच जाओगे, वो भी इंसानों के रूप में। नहीं तो उठा कर ले आऊंगा। उसका अंदाज ऐसा था कि लड़के को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट सी महसूस हुई। सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लड़का अब सॉरी कर रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कोई एक हाथ से यूं उठा कर ले आएगा और फिर पटक देगा। उसे घुटने पर अच्छी खासी चोट आई थी। हाथ अब वापस आ रहा था। एक हाथ पैंट की जेब में था, दूसरे से उसने बाल सेट किए और फिर टी शर्ट के गले से लटका चश्मा उतार कर आंखों पर लगा लिया। उसकी चाल में बेनियाजी थी। ईमान उसे यूं चलते घंटों देख सकती थी। वाओ, कितने स्ट्रांग है ना ये। लड़कियां अब उसे विंडो से देख रही थीं। ये वही लड़कियां थीं जो इलियट स्कूल से आई थीं, और हैंडसम भी, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। ईमान ने फौरन गला खंगार कर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। किसी को ऐसे नहीं देखते, गलत बात है। वो बिला वजह ही पॉसेसिव हुई थी। इसमें बुराई क्या है? वो अब जानना चाहती थी। वो मैरिड है और किसी के शौहर को ऐसे ताड़ना गलत बात है। ईमान के धमाके पर वो 3 लड़कियां सदमे में जा चुकी थीं, जबकि बाकी अब गौर से सुन रही थीं। ये अगली रात की बात थी। हाथ का लैपटॉप कमरे में रखे छोटे से स्टडी टेबल पर रखा था। वो जब सो जाती थी तो वहीं बैठकर काम करता था। उसका चश्मा भी इसी टेबल पर रखा था और वो शावर ले रहा था। उसे हाथ का ये चश्मा हमेशा ही अट्रैक्ट करता था। वो जो अपनी किताबें फैलाए बैठी थी, बेड से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता चलते उस टेबल तक आ गई थी। जिस अंदाज में उसने अपना चश्मा लगाया था जब वो लड़के को गेट पर फेंक कर आया था, वो अभी तक भूली नहीं थी। उसने वो चश्मा उठाया और उलट पुलट कर उसे देखा। फिर उसने वो चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया था। वेलकम ईमाने। अचानक ही उसके सामने एआई की इमेज उभरी। वो उसी के रूप में थी और ईमाने चीखते हुए चश्मा उतारकर दूर फेंका। वो इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उसने बेसाख्ता अपने चेहरे को छुआ जिससे आग निकल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या था? वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। चश्मा उसे कुछ फासले पर नर्म और नाजुक कालीन पर पड़ा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर निकला और फिर खौफजदा खड़ी ईमान को देखकर ठिठका। चश्मा नीचे पड़ा था। वो उसे ही देख रही थी कि ये क्या क्या है। वो चश्मे की जानिब उंगली करके बोली। हाथ ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को दबाया और फिर आहिस्ता कदम उठाता चश्मे के करीब आया था और झुककर उसे उठा लिया। ये मेरा मामूली सा चश्मा है। वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। नहीं, ये मामूली नहीं है। वो डरकर पीछे हुई और उसे अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो रहा था। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। अच्छा, फिर लगा कर देखते हैं कि क्या है इसमें।
وہ شرارتی مسکان لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں، اس کو مجھ سے دور رکھیں، یہ بولتا ہے۔ وہ پیچھے گھسک رہی تھی۔ ہاتھ نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے تھاما۔ چشمے کب سے باتیں کرنے لگے؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا پر ایمان اس کی شرارت نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے کچھ دیکھا۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اب زور سے آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے بالوں کو جھٹکا دیا اور پانی کے قطرے اس کے چہرے تک گئے تھے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ وہ اب اسے چھوڑ کر چشمہ میز پر اتارتا، الماری کی جانب بڑھا اور تولیہ نکال کر بالوں کو اچھے سے رگڑا تھا، جبکہ ایمان ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر ہوا کیا تھا۔ اسے اب اس چشمے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جسے اپنے شوہر کا چشمہ اتنا پسند تھا، وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ بال صاف کرنے کے بعد دوبارہ میز پر سے چشمہ اٹھا لیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ایک اے آئی انجینئر۔ وہ اسے یاد دہانی کرانے لگا۔ ایمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا ڈیٹا سائنٹسٹ تھا۔ تم ایک ڈیٹا سائنٹسٹ سے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ ایمانے کہ وہ گلے میں اسٹیٹوسکوپ لگا کر گھومے گا۔ وہ اب اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ایمان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ چشمہ لے کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں پر لگا دیا تھا۔ نہیں، وہ ڈر رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ مقام صرف تمہیں حاصل ہے ایمانے، کہ میرے علاوہ اگر کوئی اس کی حقیقت سے واقف ہے تو صرف تم ہو۔ سب کے لیے یہ صرف عام چشمہ ہے، لیکن یہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس سے بات کر سکتی ہو، صرف تم۔ اس نے چشمہ اس کے ناک پر ٹکا دیا تھا۔ ایمان نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ آنکھیں کھولو۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھیں۔ ڈونٹ اسکیئر مائی وائف۔ اس نے اے آئی کو تنبیہ کی تھی اور وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے بہت ساری اسکرینز تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بہت پیچھے تھی اور ہاتھ اتنا ہی آگے۔ یہ میرا کام ہے۔ یہاں بہت سارے سسٹمز اوپن تھے، ریکارڈڈ نظر آ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جس کو تم نے دیکھا وہ اسسٹنٹ اے آئی ہے اور اس کی مدد سے میں سب کچھ ہینڈل کر پاتا ہوں، اور ہاں، وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے۔ وہ اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی اور اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو آپ اس سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ کہ میں نے آپ کو آفس میں دیکھا ہے، مجھے لگا تھا کہ آپ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ صرف چشمہ نہیں ہے، اس سے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ کوئی سسٹمز تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے میں نے اسے لیپ ٹاپ میں نہیں رکھا۔ وہ اب اسے اپنے کام کی نوعیت سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ آج عبدل کا کنسرٹ تھا۔ وہ ابھی تک ہاتھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ پائی تھی۔ اب اس کا پورا فوکس اپنے مڈس کی طرف تھا۔ اسے یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہی تھا۔ دن میں وہ پڑھتی رہی تھی کیونکہ رات کو میڈیسن لینے کے فوراً بعد اسے نیند آ جاتی تھی۔ مجھے ابھی کچھ کام سے جانا ہے، تم سو جاؤ، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، گارڈ نیچے ہی ہیں اور یہ کمرہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ اسے دوا دیتے بتا رہا تھا۔ ایمان جو کافی تھکی ہوئی تھی، واقعی سونا چاہتی تھی۔ اس نے میڈیسن لی اور پھر بستر میں لیٹ گئی تھی۔ 10 بج رہے ہیں، 12 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ آج کافی سنجیدہ تھا یا پریشان؟ ایمان اسے دیکھتی رہ گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے کمبل اڑا رہا تھا جب اس نے ہاتھ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہلے سے مسکرایا۔ اپنی زندگی کا وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ضروری ہے، تم دعا کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے بولا۔ ڈرا رہے ہیں آپ مجھے؟ ایمان کا دل دھڑک رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم ریلیکس رہو۔ وہ لائٹ آف کرتے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ اس نے اکیڈمی میں پوری سیکیورٹی رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی لیکن پھر نرم بستر کی گرمائش اور دن بھر پڑھتے رہنے کے بعد اس کا ذہن اب اس قدر تھک چکا تھا کہ وہ جلدی سو گئی تھی۔ لیکن پھر عجیب سے احساسات سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 10:40 تھے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ نیند جس سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اب کیا کرے، پھر وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ کے آفس میں روشنی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آفس کی جانب بڑھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا پر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ ہاں، میں ریڈی ہوں۔ وہ کسی سے مخاطب تھا۔ ایمان تو جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے سامنے عبدل کھڑا تھا، سیاہ جینس شرٹ پر سیاہ چمکتا کوٹ پہنے، جس کے کف کو فولڈ کیا گیا تھا۔ ہاتھ پر بنا ٹیٹو نمایاں تھا اور بال چھوٹی سی پونی میں قید تھے۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار کانوں میں بالیاں نہیں تھیں اور نہ ہونٹ کے قریب کوئی موتی چمک رہا تھا۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا جس میں اکثر وہ اس سے ملتا تھا۔ عبدل، وہ بے یقینی سے زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا اور پھر ٹٹک گیا، جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔
तुम वेट करो, मैं आता हूँ। कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस पर उसने किसी से कहा था। नीचे एकेडमी के बाहर दो स्याह गाड़ियां खड़ी थीं। उसकी जाने पड़ा जबकि ईमान के कदम जैसे जकड़े गए थे। वो उसके करीब आकर रुक गया। अब्दुल, वो बेयकीनी से गोया हुई। ये मैं हूँ ईमान ने। हाथ ने उसका हाथ थाम लिया और ईमान को बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। मैंने कहा था मुझे ऐसा काम करना है जो मुझे नहीं पसंद। उसने ईमान के हाथों को सर पटते देखा था। अब्दुल कहाँ है? उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई और हाथ के पास कोई जवाब नहीं था। ये उसने मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि इसका आखिरी कंसर्ट ऐसा हो जिसे दुनिया याद रखे। वो सर झुकाए खड़ा था। अब्दुल कहाँ है? वो जब्त से चिल्लाई। आओ मेरे साथ। वो उसे उठाकर ऑफिस के अंदर ले गया, सामने रखी अपनी कुर्सी पर बिठाया और अपना चश्मा उठाकर लगा दिया। अब वो वक्त आ गया है ईमाने को हकीकत से आगाह करने का। उसने एआई को तलकीन की और फिर चश्मा उसकी आंखों पर टिका दिया। वो प्लेन था, अब की बार कोई स्क्रीन नहीं उभरी थी। वो झुका। जब तुम कहोगी रेडी, ये तुम्हें अब्दुल से मिलवाएगी। वो उसे बता रहा था पर ईमान को सुनाई कहाँ दे रहा था। उसे अपने सर में दर्द की टीसें उठती महसूस हो रही थीं। मैं जल्दी वापस आऊँगा। वो उसकी पेशानी को छूता तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था और वो वहीं बैठी रह गई। कितनी देर बैठी रही, खाली खाली दिमाग के साथ, जो फ्रीज हो चुका था। क्या सच था क्या नहीं वो नहीं जानती थी और इस वक्त उसे डर लग रहा था। अब्दुल अपने कॉन्सर्ट के लिए नहीं आ सका तो फिर कहाँ था? आखिरी ख्वाहिश, उसे माइग्रेन अटैक हुआ था जो अब बढ़ता जा रहा था। शायद आधा घंटा गुजर गया। वो यूं ही बैठी रही, पर जैसे होश में आई। मुझे उसका कॉन्सर्ट देखना है, वो बोली थी और उसके सामने अब स्टेज पर वो उसे गिटार थामे खड़ा नजर आया। आरजे, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे अपने आखिरी कॉन्सर्ट पर वो लग रहा था, टूटा बिखरा बिखरा। कितना तेज इंतजार किया, दिल को जफा 100 बार किया। कितना तेरा इंतजार किया, दिल को जफा 100 बार किया। तुझसे वफा मैंने इसकी इस कदर, जल्दी तेरी जुदाई से प्यार किया। हजारों लोगों के मजमे में अब्दुल की दाद समेटता वो शख्स हाथ था। उसके लफ्जों से तकलीफ वाज़ेह थी। वो ईमान को जिस तकलीफ में छोड़कर आया था उसे अब डर लग रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो भीगे लहजे से बोली। अचानक मंजर बदला। उसके सामने भारत का सोशल मीडिया अकाउंट था जहां वो लाइव था। उसका सेशन हो रहा था। लाखों लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आंखें फट पड़ी। वो दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकता था? ये टेक्नोलॉजी है, यही वो टेक्नोलॉजी है जिस पर वो दिन रात काम करते हैं। ये रिकॉर्ड है, लेकिन लाइव शो हो रहा है। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा आ रहा था। ये ज़रूरी था कि वो एक ही वक्त में दो जगहों पर मौजूद हों ताकि दुश्मनों को यही लगे कि वो दोनों भाई जिंदा हैं। क्या मतलब? अब्दुल कहाँ है? डोंट नो। रेडी, उसने कहा और फौरन स्क्रीन पर वो नजर आया था। अब्दुल वो सामने बैठा था। हे ईमाने, देखो ये मैं हूँ। देखो मैं एक रॉक स्टार बन गया हूँ। वो घूमकर खुद को दिखाने लगा। पता नहीं तुम्हें अच्छा भी लगूंगा या नहीं। वो थोड़ा उदास हुआ था। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत सारी बातें जिन्हें रूबरू नहीं कर पाऊंगा और पता नहीं कभी तुमसे मिल पाऊंगी या नहीं। इसलिए सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता नहीं कब तक करता रहूंगा। वो धीरे से मुस्कुराया। अफसरदा मुस्कुराहट उसके खूबसूरत चेहरे पर फैली थी और उसकी आंखों की उदासी ने सारे मंजर उदास कर दिए थे। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कोई तूफानी मोहब्बत करता हूँ या फिर मुझे तुमसे इश्क है, क्योंकि मुझ मोहब्बत अब्दुल के बस की बात नहीं। लेकिन तुम बस याद आती हो, तुम याद रहती हो, वैसे ही जैसे बचपन में रहती थी। और मैं हाथ को तंग करता था कि वो तुम्हें ढूंढ कर लाए, क्योंकि उसने तुम्हें ढूंढने का वादा किया था। वो खामोश हो गया। अब वो नीचे देख रहा था, सामने कैमरे में नहीं। शायद नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं जानता तुम हाथ को कितना जानती हो, पर अब वो सबसे ज्यादा तुम्हें जान लेगा। वो फिर मुस्कुरा दिया था। और बताओ फिर कैसा था मेरा मुक्का जो मैंने उस दिन उसे मारा था? आखिर को ये एक बॉक्सर का हाथ है। उसने हाथ का मुक्का बनाया और शरारत से पूछने लगा, पर उसकी आंखें अभी भी उदास थीं। क्या उस दिन तुमने कुछ नोटिस किया? स्टॉप इट प्लीज। वो मजीद नहीं देख पाई थी। उसे रोना आ गया। अब उसकी समात में गाने के अल्फाज टकरा रहे थे। उसने झटके से सर उठाया। वो अब इसके सामने था। वो उसके जज्बात महसूस कर सकती थी। 16 साल गुजर चुके थे। 16। वो उसके साथ रही थी, एक याद बनकर। वो उसे नजर आ रही थी। वो इल्तिजा कर रहा था। वो जानता था वो अभी भी ईमान का दिल तोड़कर आया था।
पर ये उसकी मजबूरी थी। उसे आज यहाँ आना ही था ताकि वो अपने भाई को बचा सके। मंजर फिर से बदला। अब्दुल उसके सामने था। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब हाथ ने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो तुम्हें ले आया है। वो अब उसी से मुखातिब था। क्या चीज़ थे वो दोनों भाई? ईमान को अपने सीने में जलन का एहसास हुआ। ईमान ने इस उसने पुकारा था और ईमान ने अपने आंसुओं को रोकते उसे यूं देखा जैसे वो सामने बैठा हो, और इस टेक्नोलॉजी में वो उसे बिल्कुल अपने सामने बैठा नजर आ रहा था। पूरा सच जाने बिना रिएक्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारे राज हैं जिनसे तुम वाकिफ होने जा रही हो। वो बोल रहा था और ईमान को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। मैं बंदा अहद था। कोई भी लड़की तुम पर अपना दिल हार सकती है। ब्रो, यू आर हैंडसम। इसका मतलब मैं भी हैंडसम हूँ। बाय द वे, मैं भी एक रॉक स्टार हूँ और तुमसे कम मशहूर नहीं। चलो आज के दिन हाथ बनकर देखते हैं। इस एहसास को जीते हैं कि मैं ईमाने की चाहत हूँ। क्या मुसीबत है? तुम 13 सालों से अब्दुल बने रहे हो। मैंने कुछ कहा? अगर एक दिन के लिए मैं हाथ बन रहा हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बड़े ही कमजोर हो यार। हाथ उसे पुकारता रह गया, लेकिन वो फोन बेड पर फेंक कर रवाना हो चुका था। सबसे पहले वो हेजल के पास गया जो एकेडमी में थी। वो उसे देखते ही चौंक उठी। मुस्तफ़ा भी उसे देखकर हैरान हुआ। सुबह ही उसकी हाथ से बात हुई थी। वो इस्लामाबाद में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया? कैसी है मिस हेजल? वो उसे देखकर उठ खड़ी हुई, और वो उसके सामने पैंट की जेबों में हाथ डालते बिल्कुल यूं बैठा जैसे हाथ बैठता था। वो उसे देखती रही। क्या हुआ? आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठ जाएं और बताएं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा यहाँ। अब्दुल, वो बुड़बड़ाई, और अब्दुल को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। क्या वो उसे पहचान गई थी, या वो हाथ नहीं लग रहा था? एक्सक्यूज मी। उसने फौरन खुद पर काबू पाया। वो अपने साथ रोशनी लाता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोली। उसका लहजा अजीब सा था, और अब्दुल को लगा किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर लापटका हो। वो हैरानी से हेज़ल को देखने लगा, और फिर बिना कुछ कहे झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके जबड़े भिज गए थे। उसने गहरा सांस लिया और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। अब्दुल, उसे अकब से आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया पर पलटा नहीं। मुकाबला छोड़ दो प्लीज़, उसने जैसे इल्तिजा की थी। लेकिन वो अपने गुस्से में लेकिन वो अपने गुस्से में उसकी बात समझ नहीं पाया, और कुछ देर बाद वो उस जगह खड़ा था जहां उसे हाथ को भेजने का कहा गया था। कुछ देर बाद एक स्याह गाड़ी वहां आकर रुकी, और वो जलती आंखें लिए उसमें बैठ चुका था। इस बात से अनजान के साथ समंदर पार हाथ पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा था। वो दाऊद का नंबर मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बन जा रहा था और अब्दुल फ़ोन नहीं उठा रहा था। उस रात हाथ ने अनजाने खौफ को अपने रूम में सरायत करते महसूस किया था। वो लोग उसे कहाँ लाए थे ये अब्दुल नहीं जानता था, क्योंकि गाड़ी के शीशे स्याह थे जिनसे बाहर देखना नामुमकिन था, और स्याह कपड़ों में मलबूस वो लोग उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह बैठे थे ताकि वो भाग ना सके। इस वक्त वो जिस कदर गुस्से में था वो भागना चाहता ही नहीं था। उसे हाथ से बदला लेना था, और उसने शिकार खुद क्यों किया था। कुछ देर बाद वो उनके सामने खाली कमरे में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। एक जानिब वो अकेला बैठा था और दूसरी जानिब 2 लोग थे। दोनों उसके चेहरे दोनों के चेहरे मास्क में छुपे थे। तुम अब तक जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन है? उनमें से एक ने सवाल किया। ये तो शाहकार हो गया, दूसरा भी बोला। वो खामोशी से सुनता रहा। हाथ खामोशी की जुबान बोलता था, इसलिए वो भी इस वक्त खामोश बैठा था। सालों पहले जब मेरी लैब तबाह हुई तो तभी समझ गया था कि किसी आम इंसान का काम नहीं। तो तुम जिंदा थे, तुम बच गए। वो शख्स यकीनन इन लोगों में से एक था जिसने उसे बचपन में अगवा करवाया था। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि उस वक्त मेरा कितना नुकसान हुआ। आज तक पूरा ना हो सका। तुमने मेरे सालों की मेहनत को तबाह कर दिया। वो खामोशी से उन्हें सुनता रहा कि हाथ ने आखिर क्या किया था। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। सालों लग गए तुम तक पहुंचने में। दूसरा शख्स अभी तक खामोश था, और ये तब मुमकिन हुआ जब तुम अपनी असल शनाख्त के साथ सामने आए, क्योंकि हाथ एक ही था। 13 साल अब्दुल बने रहने के बाद वो हाथ क्यों बना? वो अब सोच रहा था। खैर, अभी हमने तुम्हें यहाँ एक डील के लिए बुलाया है। दाएं जानिब बैठे उस शख्स ने मेज पर हाथ रखते कहा। उनके ऊपर एक सफ़ेद बल्ब लटक रहा था, जबकि कमरे की दीवारें जाली की थीं, और जाली के पार क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम हमारी तंजीमों का पीछा छोड़ दो, दूसरा शख्स बोला, और मुझे मेरी लैब का सारा डेटा चाहिए जिसे तुमने उड़ाया था, लेकिन जानता हूँ तुम्हारे पास कहीं महफूज होगा। पहले शख्स ने अपनी शर्त रखी।
اتنے خطرناک کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدل منہ بسور کر رہ گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، یعنی اب اس کے خلاف دو دشمن اکٹھے ہو چکے تھے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ تو تمہارا بھائی نہیں بچ پائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، وہ اسے دھمکی دے رہے تھے۔ عبدل سن کر مسکرایا۔ نائس، وہ جیسے محظوظ ہوا۔ سامنے بیٹھے دونوں شخص اسے یوں مسکراتا دیکھ حیران ہوئے۔ اتنا آسان ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولا۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہاں سچے تاثرات تھے۔ سب تمہاری طرح ماسٹر مائنڈ نہیں ہوتے، کچھ لوگ اپنے جذبات میں غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ عبدل کو لگا جیسے اسے سنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی نیڈ سم ٹائم، وہ اب سوچتے ہوئے بولا۔ اس نے روحان جبیل کا نہیں پوچھا تھا، اگر وہ ہوتا تو کبھی نہیں پوچھتا، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ کتنا ٹائم؟ وہ اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ جتنا مجھے ڈھونڈنے میں لگایا اتنا۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے یوں جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو، اور پھر وہ واپس جانے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ان دو لوگوں نے اپنے آدمیوں کو اسے واپس لے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا لگتا ہے یہ کون ہے؟ اس کے جانے کے بعد ایک نے پوچھا۔ ہاتھ تو بالکل نہیں، دوسرے شخص نے پوری یقین سے جواب دیا۔ تو اسے جانے کیوں دیا؟ اسے ہم ہاتھ سے چھپا کر کہیں نہیں رکھ سکتے، لیکن کچھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں جس سے وہ ٹوٹ جائے۔ ان کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ عبدل جس گاڑی میں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا تھا۔ وہ سب اس کے گرد یوں بیٹھے تھے، اسے گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے اسے اسی جگہ پر اتارا جہاں سے پک کیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی اسے اتارتے ہی زناٹے بھرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ کامیاب رہا اور اس وقت سیٹی پر دھن بجاتا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی کوئی اسے ٹکرایا تھا۔ یہ اس قدر تیزی سے ہوا کہ عبدل کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اسے اپنی کمر میں ایک چبھن کا احساس ہوا۔ سوری سر، سوری۔ اس کے سامنے ایک ٹین ایج سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا، پر کچھ دیر ہی چلنے کے بعد اسے اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے اپنی ساری ہڈیاں ٹوٹتی پھوٹتی محسوس ہوئیں۔ تکلیف اس قدر تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ فٹ پاتھ پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں جیسے ابلنے کو تیار تھیں۔ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھیں۔ Did it hurt when you fell from heaven؟ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے سیاہی کو چاروں جانب سے اپنے قریب آتے دیکھا۔ موت کی سیاہی کو؟ سیاہ پنکھ پھیلائے وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک انجیکشن کافی ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ ہوا تو بچ جائے گا، اور اگر اس کا بھائی تو… لیب کے مالک نے چہرے سے ماسک اتار کر پراسرار انداز میں کہا۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ ہاتھ نہیں تھا، بھلا کیسے سہ پاتا؟ گرے آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ وہ اب تک آسمان پر ٹکی تھی۔ اس کے گرد لوگ جمع تھے اور پھر کسی آندھی طوفان کی طرح ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ داؤد گاڑی سے اترا اور اس نے عبدل کو اپنی قوت لگا کر اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہاں ایمبولینس پہنچتی اسے وہاں سے فرار ہونا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سیٹ پر پڑا عبدل کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھا جو سہ پاتا، پر وہ اتنا عام بھی نہیں تھا جو یوں مر جاتا۔ 2 دن لگ گئے تھے ہاتھ کو ویلنسیا پہنچنے میں، اور جب اس نے عبدل کو دیکھا اس کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ عبدل اسے جان سے پیارا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی ضد میں ہاتھ کو تکلیف پہنچائی اور ہمیشہ نقصان خود اٹھایا تھا۔ وہ بے جان پڑا تھا۔ داؤد اسے اٹھا لایا اور اسے پرائیویٹ میڈیکل کمپلیکس میں رکھا گیا تھا، جہاں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عبدل کی بس دل کی دھڑکن چل رہی تھی، باقی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد نے پہلی بار ہاتھ کو یوں ٹوٹتے دیکھا تھا۔ وہ سنسان سڑکوں پر برستی بارش میں بے طرح چلایا تھا۔ عبدل اسے پھر سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ابھی تو ملا تھا۔ میرا وجود میرے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں جس کو چھو لوں وہ مر جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے جان سے پیاروں کو ہمیشہ کھویا ہے۔ حاج جبیل وہ شخص جسے ہر طرح سے آزمایا گیا، نہ صرف جسمانی تکلیف دے کر بلکہ اپنے جان سے پیاروں کی تکلیف جو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے سب دکھایا گیا۔ ایک ساتھ 2 دکھ، ایک طرف پاگل خانے میں ایمانیں تھی اور دوسری طرف ہسپتال میں عبدل۔ وہ دونوں سے پیارے تھے اور دونوں سے تکلیف دے رہے تھے۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ حاج جبیل جس نے ساری جسمانی تکلیفیں سہ لی تھیں لیکن ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی، اس حاج جبیل نے اپنے ہی بھائی کی منتیں کی تھیں، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ کوئی پوچھتا حاج جبیل سے سیاہ راتوں میں اکیلے تڑپنا کیسا ہوتا ہے، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دینا کیسا ہوتا ہے؟
روشنی اندھیرے کا سفر طے کر کے مسٹر گرے بنے رہنا کیسا ہوتا ہے؟ ظلم کے خلاف تنہا راستوں میں اکیلے لڑنا کیسا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہاتھ جویل سے کہ خاص بن کر عام لوگوں کی دنیا میں پھنس جانا کیسا ہوتا ہے؟ جتنا وقت ایمان نے پاگل خانے میں گزارا اتنا وقت عبد القوما میں رہا، اور جب وہ اٹھا دنیا یکسر بدل چکی تھی، کم از کم عبدال کے لیے۔ وہ سال جب ایمانے نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا اور اسے لگتا تھا کہ سب موو آن کر چکے ہیں، وہ سال سب نے اپنی اپنی تکلیفوں میں گزارا تھا۔ وہ عبدال تھا، ہاتھ کا بھائی، اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اٹھ تو گیا پر اس کے جسم کا نچلا حصہ بے جان ہو چکا تھا، وہ اب چل نہیں سکتا تھا، زیادہ وقت لیٹے گزارتا یا پھر بیٹھ کر۔ ہاتھ وہیں تھا اس کے پاس، ایمانے کو جب ارمان لے گیا تھا وہ عبدال کے پاس آ گیا، وہ اس کا پورا دھیان رکھ رہا تھا لیکن اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ اسے کمبل اڑا رہا تھا جبکہ عبدال کی نظریں ہاتھ پر جمی تھیں جو اسے نہیں دیکھتا تھا، نہ بات کرتا تھا۔ پہلی بار وہ اس سے خفا ہوا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ہاتھ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جو اس کی ٹانگوں پر کمبل اڑانے کے بعد اس کی دوا نکال رہا تھا۔ عبدال کی آواز پر وہ رکا نہیں، یوں جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ تم نے کہا تھا میں ہاتھ بننا سہ نہیں پاؤں گا، اور تم نے ٹھیک کہا تھا، دیکھو میں نہیں سہ پایا۔ ہاتھ نے اس کی بات سنی انسنی کی اور ہتھیلی پر رکھی دوائیں اس کے سامنے کی جسے عبدال نے تھام لیا تھا۔ وہ اب اسے پانی کا گلاس پکڑا رہا تھا لیکن اس بار وہ تھام نہیں پایا، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ عبدال وہ باکسر تھا جو پاگلوں کی طرح لڑتا تھا اور اب چل نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ نے گلاس اس کے منہ سے لگایا اور عبدال نے پانی پی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ ہاتھ کا چہرہ سرد اور سپاٹ سا تھا۔ جذبات سے آری وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے پلٹنے والا تھا کہ جب اچانک عبدال کی آواز ابھری تھی۔ مجھے بہت درد ہوا، میں نے کبھی نہیں مانا لیکن مجھے بہت درد ہوا جب میں اپنے مقام سے گرا تب۔ عبدال دی فالن اینجل کو ہمیشہ درد ہوا جسے اس نے اپنے غصے میں چھپا لیا۔ وہ پل بھر کو رکا پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ اس پل موت کو قریب سے دیکھنا، جس پل مرنے کی خواہش نہ ہو، وہ پل انسان کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈرتا تھا لیکن موت کو یوں قریب سے دیکھ کر جو چیز سب سے پہلے ٹوٹی تھی وہ اس کی جھوٹی انا تھی جس پر وہ سالوں قائم رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔